السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج چند ایک باتیں جلوس امام علی مقام کے بارے میں عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسائل کا اختلاف جو ہے وہ ہر دور میں تھا، ہے اور رہے گا۔ یہ بھی مسئلے میں اختلاف ہیں علماء کرام کا جلوس کے اندر۔ جو علماء کرام جلوس کے قائل ہیں، اگر ان کی باتوں کو پڑھا جائے تو یقینی طور پر یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ جلوس اگر تعزیہ داری کا نکالا جائے، جس کو جلوس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو اس کے اندر چند ایک باتوں کا خیال رکھا جائے۔ سب سے پہلے تو تعزیہ جو ہے وہ ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنبہ اور جو آپ کا مزار مقدس ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ صلاۃ و سلام، منقبتیں یا نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وغیرہ گنگناتے ہوئے چلا جائے۔ اس کے اندر بھی جو ڈھول نگارے وغیرہ ہوتے ہیں یا سینہ وغیرہ پیٹنا ہوتا ہے، یہ جن علماء کے نزدیک جلوس امام محمد کے قائل ہیں وہ بھی اس بات کو رد کرتے ہیں کہ ایسے جلوس میں اور جلوس امام حسین میں ایسے کام نہ کیے جائیں۔ اور جو قائل نہیں ہے جلوس کے، ان کی بات تو یہی ہے کہ وہ جلوس کو یعنی جلوس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکالنے کے قائل نہیں ہیں۔ اور رہی بات، میں خصوصیت کے ساتھ ایک شخص کا ذکر کر کے بات کرتا ہوں جس کو آج لوگ اہل سنت والجماعت کے خصوصیات کے ساتھ نوجوان لوگ بہت فالو کرتے ہیں۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کے جو نوجوان ہیں وہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ اصل ہے کون، جس کو شبیر وارسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی ابھی ایک کلپ چلی تھی جس کے اندر اس نے بولا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا پڑے گا تو آپ کو آل محمد کے اوپر بھی درود پڑھنا پڑے گا، اور اس کو لے جا کر کے ایک اس نے دلیل پیش کی تھی کہ جلوس محمدی نکالتے ہو تو جلوس امام حسین بھی نکالنا پڑے گا۔ علی نبی پر درود پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، نبی کی اولادوں پر بھی درود پڑھنا پڑے گا۔ تو ان مولویوں کو کوئی سمجھائے خالی 12 ربیع الاول میں جلوس محمدی نکالنے سے کام نہیں چلے گا، محرم میں حسین کا تعزیہ بھی نکالنا پڑے گا۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ جو مسئلہ ہے وہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس کی یہ دلیل یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکالتے ہیں وہ حضور کی پیدائش کی خوشی میں نکالتے ہیں، اور یہاں پر جو جلوس کی وہ بات کر رہا ہے تو ہر انسان یہ جانتا ہے کہ 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، تو وہاں پیدائش کی خوشی ہے، تو یہاں شہادت کی خوشی ہم نہیں مناتے ہیں بلکہ حضرت امام حسین کو یاد کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جلوس محمدی کے ساتھ ساتھ جلوس امام حسین نکالو یا نہ نکالو، وہ باتیں علماء کرام کے اختلافی ہے، لیکن کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جلوس محمدی کو دلیل بنا کر کے جلوس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکالنے پر زور دینا یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور اس نے ایک
الفاظ نکالا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان مولویوں کو کہہ دیا جائے. میں پہلے تو ایک سوال اسی سے کرتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ تم مولوی ہو کہ نہیں ہو؟ اگر ہو تو تم بھی اس میں شامل ہو، اور اگر نہیں ہو تو ہم جاہل کی بات کو مانتے نہیں ہیں. اور ویسے بھی تمہاری بات تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ تم شیعوں کے ایجنٹ ہو. اور اگر تم عالم نہیں ہو، مولوی نہیں ہو، تو تمہارا نکاح کسی جاہل نے پڑھایا تھا، وہ بھی تو مولوی ہوگا. تمہارے باپ کا نکاح کسی جاہل نے پڑھایا تھا، وہ بھی تو مولوی ہوگا. اور یہ ہے کہ اگر تم نے علم سیکھا ہے تو وہ بھی کسی مولوی سے سیکھا ہوگا. میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی اختلافی مسئلہ ہو اور اس مسئلے کو بیان کرنا ہو تو واضح طور پر بیان کرو، گمراہ لوگوں کو کرنے کی مت کوشش کرو. اس لیے کہ جو تم بول رہے ہو یقینی طور پر امام حسین کے جلوس کے کئی علماء قائل ہیں، لیکن آپ یہ تو بتاؤ کہ جلوس کس شکل میں نکالنا چاہیے، جلوس کیسا نکالنا چاہیے، اور حضرت امام حسین کی شان کیا ہے. یہ تمام باتیں بتا کر کے عوام کے سامنے بات کو پیش کرو، ورنہ تو عوام ایسی ہیں کہ تم کچھ بولتے ہو عوام کچھ اور سمجھتی ہیں. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر عوام اہل سنت سے کہ کوئی بھی بات ہو، اگر اختلافی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کی نوعیت کو پہچانو، وہ مسئلہ کیا ہے، کون علماء اس کے قائل ہیں یا نہیں ہے، وہ تمام چیزیں ذہن میں رکھو اور اس کے بعد کوئی بھی فیصلہ کرو. اور یقینی طور پر مسئلے کے جو اختلاف ہیں وہ کل بھی تھے، آج بھی ہے اور قیامت تک جاری رہیں گے. لہٰذا علماء اہل سنت کی جانب سے عوام اہل سنت کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی تقریروں سے بچو، اس لیے کہ یہ خود تو شیعہ ہیں، شیعوں کا ایجنٹ ہے، اور وہ نہ جانے اہل سنت کے اندر کون کون سے فتنے فساد لا کر کے برپا کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ایسے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے.